ان 5 کلموں کو 3 دفعہ پڑھنے کا اجر تیرے یہ 4 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا، نئی WhatsApp بھی آئیں گے جن کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ یہ دعا اذان اور اقامت میں 3 دفعہ پڑھ لو، نماز کوئی قضا نہ ہو، پھر جو اللہ سے درخواست کرو گے اللہ اس کو مان لے۔ تو میری والدہ کی قبر کے باہر کسی نے وہ جھاڑیاں سی رکھ دی تھی، تو میری ماں نے میرے دل میں وہ پیغام بھیجا کہ بے جھاڑیاں ہٹا جاؤ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے رونا نہیں آتا تھا تو میں ایسے ہی کرتا رہتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، برخورداروں، معزز مستورات، دیکھو جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی لطیف سی تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ لطیف تجارت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں خریداری کر لو، مال خرید لو اس سے پہلے کہ بازار بند ہو جائے، مارکیٹ بند ہونے سے پہلے مال خرید لو۔ بڑی خوبصورت اللہ کی ساری باتیں خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے خریداری کا، اور مال مل رہا ہے اس وقت مفت کے حساب سے کہ بھی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کا اتنا اجر ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھے تو اس کا اجر لاکھوں گنا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھے تو اس کا اجر لاکھوں گنا ہے۔ لیکن جو ہی یہ مارکیٹ کب تک کھلی ہے؟ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی۔ آنکھ بند ہونے تک مارکیٹ کھلی ہے، جس دن آنکھ بند ہوگی مارکیٹ، پھر چاہے یہ سبحان اللہ 1 ارب دفعہ بھی کہو، 1 ارب دفعہ جو مرنے کے بعد سبحان اللہ کہے گا اس کا اس دنیا میں 1 دفعہ کہنے کا بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اجر کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مارکیٹ بند ہونے سے پہلے مال خرید لو۔ دنیا میں تو تاجر ہوتے ہیں، تاجروں کی اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا تاجر وہ کہلاتا ہے جو بائنگ اچھی کر لے۔ دیکھو صاحب کہ یہ پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کی بائنگ اچھی کر لو تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے، اگر بائنگ اچھی نہ کی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بائنگ اچھی کر لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ موقع خرید لو، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے۔ ایسی بائنگ کر لو کہ جو تمہیں آگے جا کے جب مال خریدنا پڑے تو تمہارے پاس بینک بیلنس ہو۔ یہ بینک بیلنس بنانے کا وقت ہے، اس وقت بینک بیلنس بناؤ، اور تھوڑے اعمال بھی۔ اچھا میں مزیداری کی بات بتاؤں آپ کو، جو بزرگوں کے اعمال ہوتے ہیں نا، بزرگ جیسے وہ کہتے ہیں نا، جو ہمارے حضرت جی نے یہ فرمایا، حضرت جی نے یہ بنایا کہ جی 1,00,000 دفعہ یہ پڑھو، 25,000 دفعہ وہ پڑھو، بزرگوں تو یہ بتایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں نا، یقین کرو وہ بڑے مختصر چھوٹے ہیں، کوئی لمبی بات نہیں حضور نے بتائی۔ کیوں نہیں بتائی؟ اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے، غور کرنے والوں کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ہماری امی جان ام حبیبہ غالباً ان کی گھر میں باری تھی، تو حضور علیہ السلام ان کے گھر سے فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے، اور حضور کی عادت شریفہ تھی کہ چاشت کے قریب واپس آتے تھے، یعنی 3-4 گھنٹے
لوگوں میں لگانا، اس وقت میں سارے اعمال، لوگوں کے مسئلے سننا، لوگوں کو حل بتانا، لوگوں بات ساری کارگزاری سننا، پھر پلاننگ بھی ساری، یعنی دفتر لگتا تھا صبح فجر پہ، پرائم منسٹر ہاؤس کھلتا تھا فجر سے، فجر کی نماز پڑھ کے پرائم منسٹر ہاؤس کھل جاتا تھا، ساری دنیا کے امور اس میں ڈسکس ہوتے تھے۔ اب جب گھر سے گئے تو امی جان مصلی پہ نماز پڑھ رہی تھی، حضور نماز کے لیے چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو امی جان اسی طرح مصلی پہ ہی تھیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ میں جب سے گیا ہوں تم مصلی پہ ہی ہو؟ کہ جی جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں میں اس وقت سے اعمال ہی کر رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، دعائیں پڑھ رہی ہوں، اپنے جو بھی اعمال، یعنی 3-4 گھنٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں، جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے باہر کے بعد میں یہاں آیا ہوں تو میں نے 5 کلمے 3 دفعہ پڑھے ہیں، 5 کلمے 3 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 5 کلمے میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں۔ ان 5 کلموں کو 3 دفعہ پڑھنے کا اجر تیرے یہ 4 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ یہ کیوں بتایا بھلا؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا جب نئی واٹس ایپ بھی آئیں گے جن کے پاس وقت نہیں ہوگا اللہ کے لیے، لیکن حضور چونکہ رؤوف اور رحیم ہے، جس طرح اللہ رؤوف اور رحیم ہے اس طرح اللہ کا حبیب بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ ہم نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا جو تمہیں میں سے ہیں۔ ساتھ ہی ایک واضح کر دیا کہ وہ کل کو یہ نہ کہنے لگ جائے کہ کوئی آسمان تو اترے، نہیں، تم میں سے۔ ان کو وہ تمہیں نفع میں دیکھنا چاہتے ہیں اور تمہارے نفع میں تمہیں دیکھنے کے لیے وہ حریص ہیں۔ جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو نفع میں دیکھنا چاہتا ہے نا، اور کوئی نہیں دیکھنا چاہتا یار۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں اپنے نفع چھپا کے رکھا کرو، لوگوں کو نہ بتایا کرو۔ تمہارا نفع میں جانا کسی کو اچھا نہیں لگتا، یاد رکھنا۔ میں نے پتہ چلا نا اگر پیسے بہت آ گئے تو کہہ یار میں جیسا کام کیتا ہے جناب مال ہی مال ہو گیا، تو مجھے غصہ آنا ہے، یاد رکھنا، میں نے اپریشیٹ نہیں کرنا اس بات کو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنا مال بھی چھپا کے رکھو، اپنی پلاننگ بھی چھپا کے رکھو، کہ میں یہ پلان کر رہا ہوں، میں نے یہ بزنس چھپاؤ اس کو، اپنے پلاننگوں کو، اپنے سفروں کو چھپاؤ۔ میں وہاں جا رہا ہوں، پرسوں میری فلائٹ ہے امریکہ کی، بس اور بیٹھے ادھر بزنس کلاس کی فوٹو کسی سے بھیج رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پتہ چلا کہ گھر لڑائی ہو گئی۔ کئی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ عورتوں کے جن کے خامد ذرا مال مول، وہ ایک دم فوٹویں کھینچ کے بزنس کلاس کی فوٹویں وہاں گئی ہیں لنڈن میں، وہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے کسی کھانا کھا رہی ریسٹورنٹ میں، اس کی فوٹویں کھینچ کے فیس بک پہ لگا رہی ہیں۔ آندھی لڑائی ہو جاتی ہے، کہتی پتہ نہیں کس نے کچھ کر دیتا ہے، پھر کہتے کسی نے کچھ کرتا ہے، وہ کیتا نہیں، تم نے خود ہی کر لیا اپنے اوپر۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاؤ، اس کو کسی کو نہ بتاؤ، چپ کر کے بس استعمال کرو، اس کو نہ پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی واحد ہیں دنیا میں، نبی کے بعد کوئی ہوتا ہے تو ماں باپ ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے پاس اور اولاد کو ترقی کرتا دیکھ کے ماں باپ تو خوش ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ پتہ چل جائے نا میرے بھائی کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس زیادہ مال آ رہا ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں، تو لوگ ویسے کہیں گے، سارے ویسے اس طرح نہیں ہوتے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اسی بھی یہ کر رہے ہیں یا لکھی کر رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑی کر رہے ہیں، وہ فوراً اس میں سے کوئی گڑبڑ نکال لیں گے، کوئی 2 نمبر کام کرتا ضرور ہے، کوئی چکر ہے۔ چھپاؤ، کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لوگ خوش نہیں ہوتے،
تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا نبی جو میں تمہارے پاس بھیجا ہے تم ہی میں سے ہے، اس کو تمہاری کامیابی اور ترقی کی حرص ہے، اور میں نے اس کو رؤوف اور رحیم بنایا ہے، ویسے ہی جیسے میں خود رؤوف اور رحیم، میرا حبیب بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ اس رؤوف اور رحیم نے ہمیں شارٹ کٹس بتائے کہ بیزی ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی، مسئلہ حل تمہارا۔ کوئی دعا میں نے باخدا لمبی نہیں دیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی، یہ کرو مسئلہ حل، یہ کرو مسئلہ حل۔ اب میں آپ کو آج بتاتا ہوں یہ دعا، کتنی دعا ہے جو میں نے نماز اور اس کے اذان اور اقامت کے درمیان دعا بتائی ہوئی ہے نا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اذان ہو جائے نماز کھڑی ہونے تک یہ دعا جو 3 دفعہ پڑھ لے گا، اس کو آزما کے دیکھ لو۔ آزما کے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آزمانا شروع کر، میں کہتا ہوں مجھے جب سے میں نے یہ دعا بتائی ہے نا، جب سے میں نے دعا بتائی ہے، مجھے کتنے ہی لوگ مل کے یہاں بھی باہر ملکوں میں بھی، انہوں نے کہا جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کی ہے مسئلے حل ہو گئے۔ 40 دن تک کوئی نماز قضا نہ ہو، 40 دن تک کوئی نماز قضا نہ ہو، اور یہ دعا جو بتا رہا ہوں، یہ دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا اذان اور اقامت میں 3 دفعہ پڑھ لو، نماز کوئی قضا نہ ہو، پھر جو اللہ سے درخواست کرو گے اللہ اس کو مان لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ عافیت کی دعا ہے۔ مجھے کسی نے، میں نے ایک دفعہ یہ بتائی نا، تو میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا، کہاں لکھا ہے یہ عافیت؟ حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ ہیں عافیت۔ آگے عافیت کا ترجمہ ہے جو علماء نے کیا، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ عافیت ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عافیت 4 چیزوں کا نام ہے۔ 4 چیزیں، جب اللہ کسی کو عافیت دیتا ہے تو اسے 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اسے کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی جس سے موت آ جائے، خطرناک بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرما لیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچا لیتا ہے، تنہائی کو گناہ ہوتے ہی تنہائی میں اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو گناہ نہیں کرنے دیتا۔ اور نمبر 3، اس کو دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑتا، کیونکہ لوگ بڑے بڑے ظالم ہیں، اللہ توبہ، بڑے بڑے ظالم لوگ میں نے دیکھے ہیں، یقین بڑے بڑے ظالم لوگ جو لوگوں کو اذیت پہنچا کے تو انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے انجوائے کرتے ہیں۔ یہ پولیس والے خاص طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی چیخوں سے لذت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں سے واسطہ نہیں پڑنے دے گا۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ روزی وہاں سے دے گا جہاں گمان بھی نہیں جاتا، بغیر محنت کے آسان روزی اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا، جو میں نے بتایا عمل یہ کر کے دیکھ لو۔ شرط نماز ہے، نماز قضا نہ ہو، نماز نہ قضا کرو۔ ہماری اصل میں مصیبت ہے کہ ہم نماز کو سمجھتے کچھ نہیں، کہتے کوئی نماز پڑھنی نہیں بھی پڑھتے کوئی بات نہیں۔ ایک لڑکی کا کل مجھے فون آیا کہ حضرت مجھے کوئی نوکری دلوا دے، میں بیوہ ہو گئی، میرے 4 کے 5 بچے، تو میں نے کہا بیٹا تم نماز کا بتاؤ کیا کرتی ہو، نماز پڑھ رہی ہو؟ کہ جی کوشش کرتی ہوں، میں جب گھر آتی ہوں تو ساری پڑھ لیتی ہوں اکٹھی، لیکن بڑی پریشانی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشانی دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اس سے پریشانی دور ہوگی، تم بغیر نماز پڑھے پریشانی دور کرنا چاہتی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ اب میں ابو ہریرہ اٹھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز کو عزت دے۔ وہ خدا کے لیے، وہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ فجر پڑھو، تو آگے لوگوں نے میں اس میں جو جب وہ کلپ آیا تو نیچے لکھا ایک اتھل ہے جی فجر نہ پڑھی تو کچھ نہیں۔ وہ بھائی تقریباً ایک بات کر رہا ہوں
کہ اگر فجر پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. فتویٰ نہیں دے رہا میں اس بات کا. نماز کے ساتھ اب خود بتاؤ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی مسجد میں، یہ 8-9 گھنٹے ساری رات سویا رہا تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دی گئی. کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات. اس میں نماز میں سمجھو کہ نماز سے کام بنتے ہیں. نماز سے کام، نماز پڑھنا سیکھو. عزت رکھنی ہے اللہ نے. نماز میں عزت ہے، نماز میں عافیت ہے، نماز میں کامیابی ہے. ہمیں سمجھ لیے اس بات کو. جب پکڑ آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں کوئی دعا کرا لو، کسی کو دعا کیا کرا لو، وہ نماز تھی. سب کچھ تو نماز میں ہے، ہم سمجھتے نہیں. اب بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے فجر پڑھنے کی توفیق دی ہے مسجد میں، یہ تو بلیسڈ آدمی، بلیسڈ. اس کو اللہ نے بلایا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں دیتا ہوں ہدایت. یہ ہدایت کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ نے گھر سے اٹھا کے اپنے گھر بلا لیا. آ جاؤ بھائی نماز پڑھو. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی دعا مانگنے قبول نہیں ہو رہی، دعا مانگتے قبول نہیں ہو رہی. میں کہ دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو یا کوتڑی لگا رہے ہو؟ دعا مانگنا ہے، تڑی تھوڑی ہے. اب اشاروں پہ دیکھتے نہیں وہ عورتیں بندے جو مانگ رہے ہوتے ہیں تو اب وہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اللہ تعالیٰ حج کراوے، اللہ تعالیٰ یہ کراوے، اللہ تعالیٰ وہ کراوے کر دے، پھر وہ کچھ نہیں تو چلے جائے. تو یہ تھوڑی کہ پیچھے جو اگر روکتے نہیں ایسی طرح سے ٹھیک چلو نیکسٹ صحیح. دعا کا مطلب کیا ہے یہ آج غور سے سمجھ لو. دعا ہوتی کیا ہے؟ کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے. ذہن میں رکھو بات. ہر دعا قبول ہے. ہر دعا کیا ہے؟ قبول ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ربکم ادعونی استجب لکم. تم دعا مانگو میں ضرور سنوں گا. ہر دعا قبول ہے. لیکن اس کے اب وہ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم یہی اس کا وہی جو دعا مانگ رہے وہی پورے کر دیتے ہیں، نہیں تو اس کے بدلے کچھ اور دے دیتے ہیں. نہیں تو اگر 2 مہینے نہیں دیا پھر سٹور کر لیں گے، آخرت میں ملے گا. اور جو آخرت میں ملے گا دعا قبول نہ ہونے پہ، جب اللہ سے پوچھیں گے نا کہ بتا تیری دنیا میں دعا پوری نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ نہیں پوری ہوئی تھی، تو اللہ کہیں گے آپ میرے پاس سٹور ہے، آج اس کا تمہیں اجر دیتا ہوں. جب اس سٹور شدہ دعا کا اس کو اجر ملے گا تو وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. یہ قبول ہے. لیکن اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہی ہے کہ کسی کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی. یہی فضل ہے اللہ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، مجھے اس سے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ اللہ مجھے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق دے دے. ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ مجھے اللہ نے سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق دی تو میں بلیسڈ آدمی. سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر لقمے پہ ہر لقمہ کھائے گا تو اللہ کا شکر ادا، اللہم لک الحمد واللہ کا شکر. ایک لقمہ کھایا اور کہا اللہم لک الحمد واللہ کا شکر. یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تیری مہربانی ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، تیری مہربانی. یا اللہ تیری مہربانی، یا اللہ تیری مہربانی. اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں یہ بات سن کے. ہر لقمے پہ جو یہ پڑھے تو اللہ ہر لقمے پہ ایک نفل روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنا پڑھنے کہ صاحب میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا. لکھو بھی اس کے حساب میں ایک نفل روزے کا اجر لکھ دو، اس نے میرا شکر ادا کیا. ہمیں سمجھ نہیں اس بات. تم میں سے بہترین وہ ہے، اللہ کا رسول کیا تم میں سے بہترین کون ہے؟ تم میں سے بہترین. ابھی وہ آئے گا مولوی صاحب، پتہ نہیں کدھر ہمارا بچہ وہ باہر بیٹھا ہوگا شاید، وہ ابھی آئے گا خطبہ پڑھے گا، اس نے حدیث پڑھنی ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے
کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہترین آدمی ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو بہترین سمجھ رہے ہیں اس کو جس کے بعد پیسے کہ جی ملک صاحب جناب، میاں صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، چٹھا صاحب، او کیا مال ہے، یہ ہے بہترین۔ اور اللہ کے نبی کا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور اچھا چلو ہمیں تو چھوڑو، جو خود قرآن سیکھ کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں، جو خود قرآن سکھا، وہ سمجھ رہے ہیں میں بہترین ہوں؟ قرآن سکھانے والا بھی شاید ہی ہوں 1000 میں سے کوئی 2 جو یہ سمجھ لو کہ میں بہترین ہوں، وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ پیسے کتوں آنے تھے، وہی پیسوں والوں کو ہی بہترین سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ ہمارا سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ پیسے پہ ہے، پیسے آ گئے کامیاب، پیسے نہیں آئے تو ناکام۔ کسی کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، یہ میرے پہ ساری کائنات سے بڑا کرم ہے۔ کون سمجھتا ہے اس بات؟ لوگ عمرہ کرنے کو بڑی بات سمجھتے ہیں کہ جی عمرے سے جا رہے ہیں، عمرے سے جا رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عمرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں عمرہ کچھ نہیں، عمرہ بڑی بات ہے، لیکن عمرے نفل عمرے سے بڑی فرض نماز ہے۔ فجر کی نماز کئی عمروں سے افضل ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ عمرے تو بھائی عمرہ کر کے آئے جناب، اور جا رہے ہیں، کر کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آگے، اور یہاں فجر پتہ ہی عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اوہ اللہ کے بندے، تو اگر یہاں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا اور پڑھ کے آدھا گھنٹہ بعد سورج نکل جاتا ہے، آدھا گھنٹے وہیں بیٹھ کے قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، دعائیں مانگتا، اس کے بعد سورج نکل جاتا، سورج نکلنے کے بعد کوئی 10 منٹ کہتے ہیں، کوئی 12 منٹ، کوئی 15 منٹ، جتنا جس کا ہے ارادہ، کیونکہ اس میں پکڑ لیتے ہیں مولوی کہ جی اینا کو کہتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے بھی، 10 منٹ والے بھی ہیں فتوے، 12 منٹ والے بھی ہیں، 15 منٹ، پھر 2 رکعت نماز پڑھو تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب، مقبول۔ جو کرنے جائے گا اس کا پتہ نہیں مقبول ہونا کہ نہیں، یہاں والے کا قبول ہے اگر مسجد میں پڑھا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ اور علم حاصل کرو میرے دوستو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو خدا کا۔ اور علم کیا ہوتا ہے؟ علم ابھی پرسوں گورنر ہاؤس میں کوئی پروگرام تھا، تو انہوں نے طلبہ طالبات کو بلایا تھا، مجھے بھی انہوں نے بلایا کہ تھوڑی سی یہاں پہ بات کر دیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ تھے، سارے یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے بچے بچیاں۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے علم ہوتا کیا ہے؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بتاؤ۔ ہم تو علم سمجھتے ہیں ایم بی اے، یہ پڑھے لکھے ہیں، ہاں جی ایم بی اے کیتا ہے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، یہ لائر ہیں، یہ نہیں۔ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کی ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ علم کی نشانی ہے کہ علم دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اگر صحیح علم حاصل کر رہے ہیں۔ جو علم دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کر رہا، یہ علم نہیں ہے کہ اور چیز ہے۔ یہ قرآن پڑھو، میں تو کتنا یہاں چیختا ہوں، قرآن تو پڑھو یار، قرآن تو پڑھو۔ قرآن اگر پڑھنا شروع کر دیا نا، پھر بنو گے علم والے۔ اب آگے آگے چونکہ مسئلہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ نیٹ نوٹ آ گئے ہیں، سارا سسٹم، لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ کتاب وہ میں کل پرسوں مجھے قاسم علی شاہ نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو ایک کلپ بھیج رہا ہوں یار، کیا مزیدار کلپ ہے، ذرا سن کے ذرا انجوائے کرو اس کو۔ قاسم علی شاہ بڑا مزے کا آدمی، بڑا انجوائے کرتا ہے باتوں کو۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اچھی بات آدمی انجوائے کرے۔ کئی لوگ اچھی باتیں انجوائے کرتے ہیں، کئی لوگ سر انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس نے اشفاق احمد صاحب کا ایک کلپ بھیجا مجھے۔ اشفاق احمد صاحب بڑے، میں چونکہ ان کے ساتھ اشفاق احمد صاحب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے کچھ وقت گزارا ہے، ان سے تھی واقفیت اچھی،
تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی بات کرنے والے، بالکل جیسا قرآن نے کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کی، وہ سیدھی بات کرتے تھے، ان کو کوئی کمپلیکس نہیں تھا کہ میری زبان یہ ہے وہ، اب سیدھی بات. انہوں نے کہا کہ میں رات میں لیٹ آنا سا، مجھے رات گھر لیٹ آیا کرتا تھا، تو میری ماں مجھے رات کو روٹی پکا کے دیتی تھی، 12 بجے آؤں 1 بجے آؤں. اس وقت حالانکہ وہ تو ہوتے نہیں تھے، یہ گیس گوس تو تھی نہیں، لکڑی جلانی پڑتی تھی. تو کہتے لکڑی جلا کے میری والدہ مجھے روٹی پکا کے دی رات کو. تو میں اپنی ماں سے کہا کہ ماں جی تاری مہربانی، آپ رات کو اٹھ کے نہ پکایا کریں، یہ روٹی پکا کے رکھ دیا کریں. تو کہنے میری ماں تھی، وہ کہتی نہیں میں پتر تازی بنا کے دیں گی. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں مائیں، ماں مائیں. ہائے 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 ہائے، ماں مر بھی جائے تو ماں ہی ہوتی ہے. بھی میری والدہ کی قبر ہے وہاں میانی صاحب میں، اب کبھی دیر نہیں جاتے. تو پچھلے جمعے مجھے ایسا لگا جیسے میری ماں مجھے بلا رہی ہے. تو میں یہاں سے جہاں تو جمعہ تھا نہیں، میں یہاں سے کہیں اور جمعہ پڑھ کے میں وہاں سے والدہ کی قبر پہ چلا گیا. میانی صاحب گیا تو میری والدہ کی قبر کے باہر کسی نے وہ جھاڑیاں سی رکھ دی تھی، جھاڑیاں رکھی ہوئی تھیں. تو میں نے جا کے وہ جھاڑیاں اٹھوائیں، میں نے جھاڑیاں رکھ دی کسی نے. تو وہ جھاڑیاں رکھی ہوئی تھی، تو میری ماں نے میرے دل میں وہ پیغام بھیجا کہ بھائی جھاڑیاں ہٹا جاؤ. میں نے دعا قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کی، بڑا میں رویا اپنی ماں کو یاد کر کے کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ماں نے مجھے روٹی پکا کے دی رات کو. تو ایک دن میں نے کہا امی اگر تو روٹی پکا کے دینی رات تو پھر میں کھایا نہیں کرنا، آپ اس طرح نہ کیا کریں. میں نے کہا نہیں تو کھا. تو کہتے ایک دن وہ روٹی پکا رہی تھی، تو روٹی پکاتے میں تم جاتے کہاں ہو رات کو، لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اماں میں ادیب بن رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا وہ کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ سادہ پنڈ دی عورت تھی. انہوں نے کہا بیٹا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ کتابیں لکھوں گا. تو کہتے میری ماں نے کہا بیٹا جی پہلے این کتابیں لکھی وہ کی کرنا یہاں ہی کرنا ہے. تو کہنے میں نے کہا نہیں اماں میں سچ لکھوں گا، یہ کتابیں نہیں صحیح، میں حق لکھوں، سچ لکھوں گا، سچی بات کروں گا، میں سچ کا پرچار کروں گا. تو کہتے میری والدہ کہنے لگی کہ اچھا پتر اگر تم فیصلہ کر ہی لیا سچ بولن دا، سچ دا پرچار کرنا کر لیا، تو سچ اپنے بارے چ ہی بولی، لوگوں کے بارے چ نہ بولی. ہائے ہائے ہائے، سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے، دوسروں کے بارے میں سچی باتیں نہ کیا کرو. اوئے ہوئے، بالکل ان پڑھ سادہ عورت نے کیا $1 ٹریلین کی بات کی، پیسوں سے تول نہیں سکتے اس کو. آئے ہائے، پورا فلسفہ حیات ہی رکھتے سامنے سے. آج ہمیں سچ بولنا اپنے بارے میں نہیں آتا، باقی سب کے بارے میں. سچی بات اپنے بارے میں کرو میرے دوست. یہ زندگی میرے دوستو ایک سیکھنے کی جگہ ہے. آج بازار لگا ہوا ہے، آج بائے کر لو، آج بائنگ کر لو، اچھے اخلاق بائے کر لو، درگزر کرنا بائے کر لو، لوگوں پہ رحم کرنا بائے کر لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونا سیکھ لو. یہ بائنگ کا وقت ہے، یہ بائنگ ہے. اللہ کے سامنے مجھے رونا آ جائے، یہ بائنگ ہے. لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. اور لوگوں کے سامنے رویا ہوا ہر آنسو بیکار ہے، اور اللہ کے سامنے رویا ہوا آنکھ سے نکلا ایک آنسو نہ ہی نکلے، یہاں اندر ہی آنکھ کی پتلی کو ہی تر و تازہ تر کر دے، صرف تر کر دے. یہ آنسو جو اللہ کے سامنے آنکھوں میں آیا ہے، یہ جہنم کی ساری آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے سامنے رونا سیکھنا پڑتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شروع میں نا اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تھا، تو میں ایسے ہی کرتا رہتا تھا، ایسے جھوٹی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے رو کے دعا مانگو، نہ رونا آئے تو رونے والی شکل بنا لو. تو کہتے میں شکل بنا کے یوں کرتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹ کے رونے کو ایسا حقیقت میں بدلا کہ یہاں رو رو کے چھوٹی چھوٹی نالیاں بن گئی تھیں.
مسلسل پانی گرتا رہے نا تو سوراخ ہو جاتا نا, تو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی, اتنے آنسو نکلے کہ یہاں نالیاں بنا دی. یہ رونا بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر اللہ کے سامنے ہو. اللہ, ابھی میرا ایک جاننے والا ہے, مجھے کہا کرتا تھا میری تھوڑی مدد کر دو, میری مدد کر دو, کچھ پیسے دے دیں, میرے بچے ہیں. تو میں ایک دفعہ میں نے اسے پیسے کہیں سے کر کے دے دیے. اب اس نے دیکھا کہ 4-5 لاکھ روپے دے دیا اس نے, تو 4-5 اس کا انہوں نے حساب لگایا کہ پیسے ہیں, یہ دے سکتا ہے. اب تھوڑے دنوں بعد پھر پیسے کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, تو مانگتا رہا پیسے. تو میں نے پھر اسے ایک جواب بھیجا. میں نے کہا بیٹا یاد رکھو, پوری پتہ کب پڑتی ہے, کب پوری پڑتی ہے؟ جب اللہ دیتا ہے. بندوں کے دینے سے پوری نہیں پڑتی, یاد رکھنا, بندوں سے پوری نہیں پڑتی. اور جو انسان کسی بندے کے سامنے اپنے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے, مانگنا شروع کر دیتا ہے, اللہ پھر قیامت تک اسے مانگتا ہی رکھیں گے, وہ مانگتا ہی رہے گا. اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا, اللہ اس کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلنے ہی نہیں دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک کسی پہ فاقہ آ جائے, ایک دن کا فاقہ آ گیا, اور اس نے بتایا نہیں کسی کو, چپ کر کے اپنے فاقے کو پی گیا, گھر میں فاقہ ہے کسی کو نہیں بتا رہا, اللہ کے ذمے ہے, اللہ کے ذمے ہے کہ شام سے پہلے پہلے اس کے گھر میں 1 سال کی پاک روزی پہنچا دے, پہنچ جائے گی, اگر اللہ کے سوا کسی کو بات نہ بتائے. اپنے دکھ اللہ کو سنانے سیکھو, لوگوں کو نہ بتایا کرو. لوگوں کو بتانے سے تو مذاق بنتا ہے, اللہ کو بتانے سے آدمی عزت والا بنتا ہے. لوگوں سے مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے, اللہ سے مانگنے والا عزت دار بن جاتا ہے. یہ میرے دوستو ایک بائنگ ٹائم ہے. یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے, اپنی زندگی میں لانی ہے, اپنے آپ کو خوبصورت انسان بنانا ہے, اپنے دل کا یقین ٹھیک کرنا ہے, اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک کرنے ہیں. تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑا سا وقت گزر جائے گا. یوں ہر جمعہ پھر جمعہ آ گیا, جمعہ ہر روز جمعہ آ جاتا ہے, ہر روز سال آ جاتا ہے, ہر روز ایک دن آئے گا, چلے جائیں گے. آپ کہیں گے یہاں ہوتا تھا, ایک بات کرتا تھا, مرے بھی 10 سال ہو گئے مرے ہوئے. کہیں گے نہیں بٹ صاحب ہوتے تھے, وہ تو مرے بھی 10 سال ہو گئے ان کو. یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم گئے کہ گئے. کرو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے مزے آنے والے ہیں, بڑے اللہ مزے کرائے گا, ایسے مزے کرائے گا جو کبھی ختم نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور جو صحیح بات منہ سے نکالی اللہ نے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی.